ابھی جو دنیا نے یا ایران نے جو ہدف حاصل کیا ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کا بھرم ختم ہو کے رہ گیا. اور بھرم کیا تھا کہ یہ ناقابل شکست ہے, اس کو شکست دی جا سکتی ہے. اور کس طرح دی جا سکتی ہے؟ یعنی کہ فٹ پرنٹس اتارے بغیر, فوجوں کو زمینی فوجوں کے داخل کیے بغیر آپ اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا سکتے ہیں. وہ جی کہ وہ فلانا ڈوم, آئرن ڈوم, دجی ڈوم, تجی ڈوم, اور ڈوم ہی ثابت ہوئی, نتھنگ. میزائل گرے اس کے شہروں کے اوپر, اس کی عمارتوں کے اوپر میزائل گرے. وہ جو ایک تاثر تھا, دوسرا بھرم کیا ٹوٹا کہ ان کے اندر کوئی پینیٹریشن نہیں ہو سکتی, کوئی میزائل نہیں آ سکتا. میزائل گرے, تباہی ہوئی. اور جو غزہ کے مناظر ہم نے دیکھے تھے, اسرائیل میں وہی مناظر پوری دنیا نے دیکھے. تو دوسرا مطلب کیا ہے کہ اسرائیل کی جو صلاحیت ہے ڈیفنس کی وہ بھی فارغ, اٹیک والی بھی فارغ. اب کوئی ایٹمی ریاست ہو, اگر کوئی میزائل سسٹم ہیوی قسم کا ہے اور اس نے اپنی رینج بڑھانی ہے, تو سر اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل مسلسل خطرے میں ہے. اب یہ جو مسلسل خطرہ ہے, یہ دوسری طرف بھی اس کو آپ یعنی ہمیں تسلی نہیں رکھنی چاہیے. یہ جو خوف ہوتا ہے یا ایک عدم تحفظ کا جو احساس ہوتا ہے جس کا اسرائیل شروع سے شکار ہے, وہ احساس اگر ضرورت سے زیادہ بڑھ گیا, جو کہ بڑھ چکا ہے, تو اسرائیل اور اس کے جو اتحادی ہیں وہ زیادہ وائلنٹ ہو سکتے ہیں, وہ کوئی زیادہ بڑی حرکت کر سکتے ہیں. تو پاکستان کو محتاط رہنا ہوگا اس ساری صورتحال میں. کیونکہ یہ ایران نے ثابت کر دیا ہے کہ ایران جیسا ملک جس کے پاس اپنی ایئر فورس نہیں ہے, میزائل سسٹم بھی اتنا کوئی ہائی فائی نہیں ہے, اٹامک پاور بھی اس کے پاس نہیں ہے, اگر وہ اسرائیل کے وجود کے لیے خطرہ ہے اور اس نے ثابت کر دیا کہ وہ خطرہ ہے, تو پھر جس کے پاس ایٹم بم بھی ہے, ایک بڑی متحرک اور بڑی ایفیشینٹ, جس نے اپنی دھاک جو ہے وہ اپنی سپرمیسی ساؤتھ ایشیا کی ہواؤں میں فضاؤں میں قائم کر دی ہے, وہ اس کے پاس ایئر فورس ہے اور اس کے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم بھی ہے اور ایک اٹیک سسٹم بھی ہے, اور وہ اٹامک وار ہیڈ لے کے بھی جا سکتا ہے. تو خطرہ اسرائیل کو جو بڑھ گیا ہے یکتا رفع طور کے اوپر, پاکستان وہ چاہے نہ چاہے اب وہ پاکستان سے خوفزدہ رہے گا مسلسل, اور اس خوف کے عالم میں وہ کوئی ایڈونچر یا مس ایڈونچر بھی کر سکتا ہے. بچ کے رہنے کی ضرورت ہے, جاگ دے رہنا. اس کا مطلب یہ ہے اس جنگ سے دوسری چیز جو برآمد ہوئی ہے وہ یہ ہے. تو لہٰذا پاکستان کو ویجیلنٹ رہنا ہوگا. پاکستان کو جو ٹرمپ نے بلا کے کھانا کھلایا, ٹرمپ نے پاکستان کی جو تعریف و توصیف اور قصیدے پڑھ دیے, اس پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے, اعتبار نہیں کرنا چاہیے. جاگتے رہنا ہوگا, آنکھیں کھلی رکھنی ہوں گی, ایک ایک موو کے اوپر نظر رکھنی ہوگی, ورنہ تھوڑی سی غفلت جو ہے وہ پاکستان کی تباہی کا سبب بن سکتی ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ پاکستان کچھ کرے, اس کے لیے بالکل ضروری نہیں ہے کہ پاکستان اس کے لیے کوئی خطرے کا کوئی سامان بھی پیدا کرے, کوئی اشارہ بھی دے, کوئی حرکت بھی کرے, یہ ضروری نہیں ہے. آپ اچانک سوئے ہوں اور آپ کو پتا چلے کہ جی کہ وہ جو ہے وہ B2 اسپرٹ وہ چلے ہیں اور وہ پاکستان کے اوپر آ گئے ہیں,